السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی علی رضا بھائی صاحب, کیا حال چال ہے؟ لاسٹ جلسے کے بعد کیسے کیا صورتحال ہے؟ کیا گہما گہمی ہے حلقے میں؟ جلسے کے بعد جو ہے وہ بڑی اچھی سچویشن ہے, اور ایک اس ماحول کے بعد جب لوگوں نے محسوس کیا ہے اور حقیقت کو پہچانا ہے اور خلوص اور محبت کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ رہی ہے, تو حال چل یہی ہے کہ اس کے بعد وہ ساری تماش بین جو سیاسی پجاری ہیں جو دولت کے نشے میں اس اپنے مضموم مقاصد میں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, دوبارہ گمراہی کے لیے تیز ہو گئے کہ یہ تو کام ہاتھ سے نکل گیا, وہ دولت لے کے گلیوں میں گھومنے لگے. یعنی بات پھیل گئی. اور پھر وہ اپنی جو ان کے پاس طاقت تھی, قوت تھی, اس کو لے کے وہ گلیوں میں گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان غریبوں کی گلیوں میں جانا ان کا مقدر ٹھہر گیا جو محلات میں رہتے تھے. واہ 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 واہ, یعنی ہم نے کل تاریخ بدلی ہے. یعنی غریب کی چوکھٹ پہ امیر آئے ہیں. غریب کی جو کپڑے امیر آئے. تو اس کے بعد غریب کا کیا ریئیکشن تھا وہ بھی بتائیں. وہ جو رپورٹس ہم تک پہنچی ہیں, جو باتیں ہوئی ہیں, وہ بہت سے مطلب بندے ہیں جو اوپرلی کہہ رہے ہیں. جو غریب آدمی جو مڈل کلاس میں نہیں, بالکل متوسط, وہ ان کی کلاس بیچارے جو صبح اور شام کا ان کے پاس نہیں ہے, وہ لوگ جو ہیں وہ دھتکار رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم ہمارے گلی کے ساتھ ہیں. وہ لوگ کہہ رہے ہیں. اور میں نے آج مطلب ان کے پاس شام کا کھانا نہیں ہوگا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو جو بھی ہوگا سو ہوگا, لیکن ہم کوئی مطلب یعنی جو مزہ ہمیں اس جلسے میں آیا ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسل کو آئے, ایک سسٹم بن جائے اور معاملات آسان ہو. لیکن سسٹم کے بغیر جو بے ضابطگی ہے نا, ان کی حد کب تک اور آخر کب تک؟ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے, لیکن اس ری ایکشن کے لیے کچھ نہ کچھ کمٹمنٹ کے لیے, کچھ کاز کے لیے اگر اچھے لوگ سیکریفائز کریں, قربانی دیں, اور اس کاز کے لیے وہ چلتے رہیں, تو لوگوں کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. لیکن جو خاص ہوتے ہیں وہ بک جاتے ہیں, جو خاص ہوتے ہیں وہ یوٹیلائز کرتے ہیں, لوگوں کا اعتماد خراب ہوتا ہے اور پھر وہ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کمٹمنٹ کے ساتھ اللہ پہ توکل اور یقین رکھتے ہوئے اپنے کاز کے ساتھ کمیٹڈ ہوں کہ ہم نے تبدیلی لانی ہے, ہم نے اس ظالمانہ سسٹم کو تبدیل کرنا ہے, چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی بھی کاسٹ پے کرنی پڑے, تو جب لیڈرشپ یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ کوئی بھی کاسٹ پے کرنی پڑے تو ہم کریں گے, اور وہ اس کے لیے نکلتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کی ذات لوگوں کے دلوں میں وہ محبت ڈال دیتا ہے. اور اس محبت کے ساتھ ساتھ اس ظلم کا جو ظالمانہ سسٹم کا جو انجام انہوں نے دیکھا ہوتا ہے, وہ پھر بزد ہوتے ہیں کہ نہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں, ہم اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے. اور لوگوں نے جو ریئیکشن دیا وہ بڑا زبردست تھا, بہت مزہ آیا اس کے بعد بہت. اور حلقے کی جو ہے وہ ہوا ہی بدل گئی ہے. جی دیکھیں, اور یہ ہمیں صرف مجھے شاید ایک جلسہ قرآن کا ملا ہے, اور دوسرا ہم نے جو پلان کر کے جو ہے وہ ہم نے کوار کا کیا ہے. وہ کوار کا کیا. لیکن اگر شاید 15 دن پہلے ملک صاحب, اگر 15 دن پہلے ہمارا اتحاد ہو جاتا, ہم مل جاتے ایک دوسرے کو, تو کیا ہونا؟ اگر 15 دن پہلے مل جاتے تو ہم 120% یہ تھا کہ ہم نے اس پورے تحصیل سرائل گیر اور کھاریاں بلکہ ڈسٹرکٹ گجرات کو علا کے رکھ دینا تھا. اور ابھی جو ہم نے کیا ہے, یہ کیا سیمپل جو ہے وہ دنیا کے لیے کم ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اگر اوپر ووٹ کوئی ٹریکٹر کو دے رہا ہے, نیچے ہے وہ دے رہا ہے جو ہے علی رضا وحید کو, اگر اوپر ووٹ وہ شیر کو دے رہا ہے, نیچے دے رہا ہے علی رضا وحید کو, اگر اوپر ووٹ وہ پی ٹی آئی کو دے رہا ہے تو نیچے, یعنی آپ کے لیے جو لوگوں کی محبت جاگی ہے, جو معاملات جو ہے کریٹ ہوئے ہیں کہ اوپر کا معاملہ اوپر رہ گیا, نیچے کے سارے فارغ ہو گئے. قدرے مشترک ہوتی ہے نا, تو جس جگہ پہ جا کے قدرے مشترک ہو جائے, وہ پھر وہ جگہ تھی, وہ میرا نام لے لیں, علی کی جگہ تھی قدرے مشترک, تو وہ کیوں تھی؟ وہ تو وہاں پہ بھی تو جا سکتے تھے نا کسی اور جگہ پہ. لوگوں نے سسٹم کا ساتھ دیا, لوگوں نے سسٹم کا ساتھ دیا ہے. اب اوپر والی سیٹ آپ کی حالی تھی نہیں, تو اوپر والے اگر ہمارے پاس ایم این اے صاحب بھی ساتھ ہوتے ہیں ہمارے, تو ہم بات کرتے تو دونوں جگہ برابر رکھتی, مطلب ان کی پریزنس اس طرح ہوتی, میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ایک ہی بات ہو جانی تھی. اور اگر یہ کسی پارٹی کا منشور ہوتا, مینیفیسٹو ہوتا, تو پھر عوام میں کیا ولولہ ہونا تھا؟ دیکھیں ظاہر ہے پھر یہ سارا ووٹ اس کو پڑنا تھا, پھر یہ ساری کھچ کھچ بھی ختم ہو جانی تھی, یہ سارے شور شرابے بھی ختم ہو جانے تھے, کیونکہ بات کرنی ہے. اور بات کا جو مزہ آ رہا ہے نا عوام کو, بات عوام کو سمجھ آ رہی ہے کہ کہاں پہ ویک پوائنٹ ہے ہمارے, کہاں پہ جو ہے وہ دیکھیں جو عوام کو سمجھ آ رہی ہے نا, وہ اب صرف میں سمجھتا ہوں کہ اس سسٹم کے اندر, اس نظام کے اندر اتنا ظلم ہو چکا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پس چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ریبورٹس ہیں اس نے اس طرح کنٹرول کیا ہوا ہے کہ اب یہ جو سسٹم ہے اس نے اپلائی ہونا ہے, ہر قیمت پہ سسٹم نے اپلائی ہونا ہے. کریڈٹ سسٹم 3.0 بن کے رہے گا, یہ بن کے رہے گا جہاں تک بھی ہو سکا. انشاءاللہ ہم تن من دھن سے حاضر ہیں, اور ہر جگہ پہ, ہر پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ ہم جائیں گے. بات ٹھیک ہے, اور کی جا سکتی ہے, اور ہونی چاہیے. اور یہ دوسرے لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی, جن کے پاس میں پہلے گیا ہوں, معاملات ان کے سامنے رکھے ہیں, وہ کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ پولیٹیکلی آبجیکٹو ہوتے ہیں ہر بندے کے. وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے بس انتخابات میں جو ہے وہ چیزیں لینی ہے. ان کی ضرورت یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو بھی اگر یہ اویئرنیس آ گئی, اور ہم اگر اسی سسٹم کو ہم نے کیری کیا, تو پھر ہماری چودراہٹیں, پھر ہمارے معاملات نہیں رہیں گے. سسٹم چلنا شروع ہو جائے گا, ہمارے تک لوگ آئیں گے ہی نہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں جو بینیفیشری ہیں دوسرے سسٹم کے, تو وہ کس طرح آپ کے ساتھ چلیں گے؟
وہ آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے, وہ آپ کی اس کاز کو اس لیے پروموٹ نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ان کے آبجیکٹو جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. ہاں, اب ان کو اگر پٹواری سسٹم ختم ہو جائے گا, سسٹم ختم ہو جائے گا, جو پرانے تھانہ سسٹم ختم ہو جائے گا. یہی چاہتے ہیں کہ جو پرانا بوسیدہ سسٹم ہے, تھانے کا, کچہری کا, پٹواری کا ہے, جس میں ان کی چور بازاری چلی ہوئی ہے, کوئی زمین بیچ رہا ہے تو نہیں پتا, کوئی لے رہا ہے تو نہیں پتا, وہ نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ در حقیقت وہ نقصان تو میرے پاکستان کو ہو رہا ہے, میرے پاکستان کی عوام کو ہو رہا ہے, میرے پاکستان کے آئین اور قانون کو ہو رہا ہے, استحصال تو ان کا ہو رہا ہے. لیکن وہ چند لوگ, وہ چند خاندان کہ جو اس سسٹم سے مستفید ہو رہے ہیں, باقی تو سارے غریب جو ہیں وہ تو پھنسے ہوئے ہیں نا. تو وہ کس طرح دوسرے جو اپر کلاس ہے, جو ایلیٹ کلاس ہے حکمرانوں کی یا حکمران جماعتوں کی, وہ کس طرح اس کاز کو سپورٹ کرے گی؟ کیونکہ وہ تو ان کی تو موت واقع ہو جائے گی, پاکستان خوشحال ہو جائے گا, لوگ خوشحال ہو جائیں گے, اور اگر عام آدمی خوشحال ہو جائے گا تو پھر ان کا نظام نہیں چل سکتا. ان کے حقے کون بھرے گا؟ خدمت گزاریاں ختم ہو جائیں گی, پروٹوکول ختم ہو جائیں گے. اس لیے یہ جو جتنی ہے یہ سارے پیراشوٹر ہے نا, جو گراس روٹ لیول پہ لوکل پبلک سے لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے, وہ سمجھتی ہے حالات کو کہ تبدیلی ناگزیر ہے, اور اس تبدیلی نے جو ہے وہ کس طرح آنا ہے. یہ پیراشوٹر جو ہے یہ تو ان کو کیا لگے تبدیلی, وہی نا کہ جو پرانا سسٹم ہے نا وہ کرپشن کی بنیاد ہے, اور وہ ماں ہے جس سے ہر ظلم, جبر, استحصال پیدا ہوتا ہے. اور یہ نیا سسٹم جو ہے یہی میں سمجھا ہوں کہ بہترین ہے, جو عام کلاس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے عدل اور انصاف کے ذریعے, اور چوری کو پکڑتا ہے بنیاد سے. جب چوری کو بنیاد سے, کرپشن کو بنیاد سے پکڑا جائے گا, وہ چل ہی نہیں پائے گی, تو پھر ہی اچھائی پروموٹ ہوگی, پھر ہی استحصال ختم ہوگا. تو اس لیے میں اس سسٹم کو سپورٹ کرتا ہوں کہ جو بنیادی طور پہ گراؤنڈ سطح پہ ہر اس شخص کا دائرہ کار, اس شخص کے جو ایسٹس ہیں اس کو وہ کنٹرول کرتی ہے اور آن ریکارڈ لے کے آتی ہے, اور جب تک وہ آن ریکارڈ نہیں آئیں گے یہ ظلم کا نظام ختم نہیں ہوگا. اور یہی وہ سسٹم ہے جو بنیادی طور پہ کرپشن کو ختم کرتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جس کے پاس جو کچھ ہے, یعنی کہ چوری رک جائے گی, بےایمانی رک جائے گی, اور ہر چیز نیٹ اینڈ کلین ہو کے سامنے آئے گی, جس سے کوئی بھی دو نمبری نہیں کر سکے گا. اور وہ دو نمبری نہیں کرے گا, اس سے اس کا بھی فائدہ, ملک کا بھی فائدہ, قوم کا بھی فائدہ, پاکستان کا بھی فائدہ. اور جیسا کہ ایک مسئلہ ہے کہ ایک دم سے مارکیٹوں میں چیزیں شارٹ ہو جاتی ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں پہ کس نے کتنا فائدہ اٹھایا. تو یہ سسٹم جب اس پہ ورک کرے گا کہ ہمیں پتہ ہوگا کہ معاملات کہاں سے چلے, کہاں تک پہنچے, کہاں کتنے پڑے ہوئے ہیں, کہاں سے کیا چیز اٹھانی ہے, کہاں لے کے گیا کوئی, تو حکومت آسانی سے اس تک پہنچ سکے گی, اور عام عوام کو فائدہ ہوگا. یہ نہیں کہ ایک دن میں کوئی چیزیں بلیک ہو گئی ہیں, یہ نہیں ہوگا کہ ایک دن میں کوئی مسئلے مسائل جو ہے وہ کریٹ ہو گئے ہیں. تو جو چیزیں جب عوام کو فائدہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے سسٹم کا مزہ آئے گا اس چیز کا. تو جلسے میں جو بات کی گئی وہ یہی چیزیں تھی کہ روزگار, عوامی جو ہے وسائل اور مسائل کا حل, اور عدالتی معاملات کیا ہوں گے, اور روزگار کے معاملات کیا ہوں گے, اور سسٹم کیسے ورک کرے گا, امیر کیسے ٹیکس دے گا, اور غریب جو ہے وہ کیسے ٹیکس دے گا. اس کے بعد اس کا ایک جیسے کہ کمیٹی سسٹم ہے, اور جو سرکاری ملازم ہے وہ ڈبل ٹیکس دیتے ہیں, ان کے ساتھ کیا زیادتی ہے. جب یہ ہم نے تمام چیزیں لوگوں کے سامنے رکھی تو لوگوں نے اس چیز کو انجوائے کیا, لوگوں نے اس چیز کو بھرپور سپورٹ کیا. اور آج جو ہے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں علی رضا وحید صاحب کے ساتھ بڑی خوشی سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں ہم نے یہ بات کی ہے وہاں پہ لوگ جو ہے اس چیز پہ سٹینڈ کر گئے کہ ہمیں یہی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے, اور وہ دلیل کے ساتھ ہوئی ہے نا. ہاں, دلیل کے ساتھ ہوئی, ہوا میں نہیں ہوئی. کوئی کسی نے یہ نہیں کہہ دیا کہ آٹا چینی دال دے دیں گے, 12,000 دے دیں گے, صحت کارڈ دے دیں گے, اور آپ کو یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, جبکہ مسائل ہے نہیں. مسائل وہ دلیل کے ساتھ ہوئی ہیں. اور اس کا جو میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم کا جو سب سے خوبصورت بات ہے, جو ہمارے آبجیکٹو جہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں وہ خیر کے پہلو بھی ہوتے ہیں, رستے ادھر سے ہو یا ادھر سے, لیکن کم از کم ہم اچھائی پہ جا رہے ہیں. وہ بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر میرے پاس سسٹم کی سب سے خوبصورت چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ میرے پاس آتے ہیں تو میرے پاس اگر 100 روپیہ ہے تو میں آپ کو آن ریکارڈ میں آپ کو کہتا ہوں 100 روپیہ میرے پاس. اگر میں 200 روپے کی صبح کوئی چیز دیتا ہوں تو آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس تو تھا ہی 100, تو آپ نے 200 کی کیسے لے. تو اگر وہ 100 روپیہ میرے پاس اور ایکسٹرا کہاں سے آیا, تو ظاہر ہے کہ یہی وہ چیز ہے کہ اگر میرے پاس جو کچھ ہے اس سے میں کیا خرید رہا ہوں, اور لینے والا یا دینے والا جو ہے وہ کہاں سے لے کے آئے, اس کے پاس کتنی کیپیسٹی تھی اس کے پاس. یعنی کہ وہ جیسے وہ کار والی مثال ہے, اس نے کار انجوائے کرنے سے پہلے اس کو روک دیا ہے, سسٹم نے روکا ہے, کسی شخص نے نہیں روکا. دیکھیں سسٹم ہی روکتا ہے, سسٹم ہی روکتا ہے, ورنہ انسان کے اندر تو بے ضابطگیوں بے شمار ہے نا. ہمارا تو سسٹم ہی بے ہنگم ہے, یہ تو ہے ہی بے ربط. یہاں پہ تو بلکہ میں تو بے ربط بھی نہیں کہتا, سسٹم ہے ہی نہیں. یہاں پہ تو صرف طاقتور کے پاس جو کچھ ہے وہ جو مرضی کرے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور غریب اور مظلوم آدمی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ تھوڑا سا کچھ کرے تو وہ ساری زندگی جیلوں میں یا کچہریوں میں دھکے کھاتا ہے. وہ جرم جو اس سے
وہ نظام جو اس سے ظلم کرنے پہ مجبور کر رہا ہے وہ اس کی نسلیں بھی سزا بھگتتی ہیں، اور وہ سسٹم جس کو وہ انجوائے کرتے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہی وہ سسٹم ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تبدیلی کا، جس سے ان کی بھی سرکوبی ہوتی ہے اور عوام بھی فیسیلیٹیٹ ہوتی ہے. اس کی گریجولی جو باتیں ساری ہوئی ہیں وہ میتھمیٹکلی بھی، وہ آپ لاجکلی بھی بالکل جو ہے اس کو عقل تسلیم کرتی ہے کہ ہاں یہی طریقہ ہے جس سے کرپشن کو روک کے استحصال کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور منصفانہ تقسیم جو ہے دولت کی وہ بھی ہو سکتی ہے، اور امیر امیر تر نہیں اور غریب غریب تر نہیں، بلکہ تینوں کلاسیں جو ہیں وہ عدل اور انصاف کے ساتھ رہ سکتی ہیں، اپر کلاس بھی، مڈل کلاس بھی، لو کلاس بھی، لیکن ان کے معیارات برابر حقوق کے ساتھ، برابر حقوق کے ساتھ، برابر حقوق کے ساتھ، ایکول